يا أيها المزمل يا أيها المزمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم 2024 دیکھ رہے ہیں ذائچہ کی روشنی میں کہ آپ کے برج کا یعنی کہ برج سملہ ویرگو سے تعلق رکھنے والے افراد کا کیسا گزرے گا۔ تو سب سے پہلے تو اس میں ہم آپ کو بتا دیں کہ 2024 کا آپ کا اس میں الہی آ رہا ہے استغفر اللہ یا اللہ یا کافی مہمات یا حل مشکلات، یہ آپ کا اس میں الہی بنتا ہے۔ اور 2024 کا اگر کسی بھی مسئلے میں آپ پریشان ہیں تو آپ یہ اس میں الہی جو کہ ہم نے ابھی آپ کو ایک دعائیہ انداز میں بتایا ہے کہ اگر آپ یہ 313 بار ورد کریں گے اور فجر اور عشاء میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے کسی بھی پریشانی مصیبت حادثہ سے بچ پائیں گے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے ستارے کے اتار چڑھاؤ رہتے ہیں، کبھی وہ پازیٹیو کبھی نیگیٹو انرجی دیتا ہے، تو ان حالات سے بچنے کے لیے 2024 میں آپ کیا کریں گے کہ آپ کے پاس لوہے شرف عطارد ہونا لازمی ہے، اور یا پھر آپ کے پاس نگینہ شرف عطارد ہونا لازمی ہے، یا پھر جو ہم نے ابھی آپ کو تسبیح بتائی ہے اگر فیروزے پر آپ کریں گے، اور یہ فیروزہ کی تسبیح پر اگر آپ کریں گے، یہ فیروزہ کی تسبیح آپ کو ہدیتاً ہم سے مل سکتی ہے، جس پر کہ یہی اس میں الہی جو ابھی ہم نے بتایا یہ ورد کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس ورد کی برکت سے یا لوح رکھنے کی برکت سے جو آنے والے خدشات اور معاملات پریشان کن ہیں 2024 میں، تو ان سے بچ پائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ 2024 میں یعنی کہ سیارہ عطارد، جس سے کہ مرکری کہا جاتا ہے، کہ 2024 میں کن حالات اور کن معاملات سے گزر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے 14 جنوری سے 5 فروری تک آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج جدی میں ہے۔ یہاں پر یہ نہ تو پازیٹیو انرجی دے رہا ہے اور نہ ہی نیگیٹیو، یعنی کہ یہ برابر اور مساوی جا رہا ہے یہاں پر۔ اس دوران میں آپ کے خدا نخواستہ اگر آپ کو کہیں پر رقم دی ہوئی ہے تو وہاں سے ملنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو وہاں سے آمدنی آپ کی کچھ کم ہو سکتی ہے، کاروباری وہ فائدے نہیں ہو سکتے کہ جو ہونے چاہیے۔ اس دوران میں یعنی کہ 14 جنوری سے 5 فروری کے درمیان میں آپ بحث مباحثہ سے گزریز کریں گے۔ آپ کوشش یہ کریں گے کہ کسی سے بلا وجہ بحث نہ کریں، لڑائی جھگڑے میں کسی کے نہ پڑیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک اچھا وقت یہ گزار سکیں گے۔ طلبہ اپنی تعلیم پر مکمل توجہ دیں، ان کی ذرا سی لاپرواہی کسی نہ کسی غلط نتیجے کو سامنے لا سکتی ہے، یعنی کہ وہ اپنی تعلیمی میدان میں بری طرح سے مار کھا سکتے ہیں۔ 18 جنوری جمعرات کا دن ہے اور اس روز سیارہ عطارد کی سیارہ زحل کے ساتھ نظر تثلیث ہے۔ یہ ایسی نظر ہے کہ جب آپ کو یہ پازیٹیو انرجی دے گا، اس دوران میں اپنے والدین سے آپ دعا کروا سکتے ہیں، بزرگوں سے دعا کروا سکتے ہیں، کوئی آپ کے روحانی پیشوا ہیں آپ ان سے دعا کروا سکتے ہیں، یا ان کے پاس بیٹھیں کچھ وقت میں جا کر اور کچھ وقت جائیں، اور اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو آپ اپنے والدین کے پاس جائیں، ان کی خدمت کریں۔ اور بزرگوں کے پاس جانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اگر خالی ہاتھ جائیں گے تو خالی ہاتھ آئیں گے، کچھ لے کر جائیں گے تو کچھ لے کر آئیں گے۔ یہ ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے، اور یہی 100% بالکل صحیح قول ہے کہ جب آپ کسی روحانی بزرگ کے پاس جائیں، کچھ لے کے جائیں گے تو کچھ لے کر ہی واپس آئیں گے۔ تو آپ کے لیے یہ 18 جنوری جو کہ 2024 میں آ رہا ہے، جمعرات کا دن ہوگا، تو اشارہ دے رہا ہے کہ آپ کو کچھ معاملات بہتری کی طرف آئیں گے۔ اور 19 جنوری جمعۃ المبارک ہوگا، سیارہ عطارد کی سیارہ مشتری کے ساتھ نظر تثلیث ہے، اور یہ بھی ایک اچھا اور پازیٹیو سائن دے رہی ہے۔ جب ان کو ہم جم کر کے آتے ہیں 27 جنوری کی طرف اور ہفتے کا دن ہے، تو یہاں پر بھی کچھ اچھے سائن آ رہے ہیں۔ سیارہ عطارد کے سیارہ مریخ کے ساتھ کران ہے، اور یہ کران کچھ اچھے اشارہ اس لحاظ سے بھی دے رہا ہے کہ یہاں پر آپ اپنے اندر کوئی ہمت، طاقت، بہادری جیسے جذبات آپ میں پیدا ہوں گے۔ اگر کسی مرض میں آپ مبتلا ہیں تو آپ میڈیسن اور کے ذریعے آپ اس کو بہتر بنا سکیں گے، اور روحانی علاج بھی آپ اگر کروانا چاہیں تو اس کے بھی خاطر خواہ فائدے ہی فائدے نظر آئیں گے۔
5 फरवरी तक तो आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा बुर्ज जद्दी में था। अब ये जा रहा है अगले बुर्ज में, और जिससे अक्यूरस बोला जाता है और बुर्ज दलाव बोला जाता है। यहाँ पर ये रहेगा 5 से और 23 फरवरी के दौरान में। जब ये यहाँ पर होगा तो यहाँ पर भी ये आपको अच्छी चीज़ें देगा। आपको बेहतरीन और अच्छे दोस्त मिल सकते हैं, आपके दोस्तों में इजाफा हो सकता है, कुछ पुराने दोस्तों से आपको फ़ायदा हो सकता है। आप उनके साथ कुछ वक्त गुजारें तो इंशाअल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदा होगा। लेकिन आप बातों बातों में अपने राज की बात भी बता जाते हैं, और किसी के साथ मिलकर भी आप इस दौरान में यानी कि 5 से 23 फरवरी के दौरान में आप कोई ग़ीबत ना करें, कोई चुगली ना करें और किसी की कोई बुराई ना करें। अगर ऐसा आपने किया तो वो ढोल आपके गले में पड़ जाएगा और वो सारी चीज़ें आपसे मनसूब होकर आगे बता दी जाएंगी, करके बता दी जाएंगी, तो फिर मामलात लड़ाई झगड़े की तरफ आ जाएंगे। कुछ ऐसे दोस्त भी आपको मिल सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी आपको मिल सकते हैं जो कि आपके साथ ही काम करने वाले हैं, लेकिन उनकी सोच का मेयार बहुत नीचे होगा, तो उनसे भी होशियार रहने की तरफ इशारा दिया है। और ये वक्त है 5 से 23 फरवरी के दरमियान में। इसी दौरान में एक सख्त और कड़ा वक्त आ सकता है जो कि 10 फरवरी का है। ये हफ्ते का दिन है, सैयारा अतारुद की तरबी है सैयारा मुश्तरी के साथ। तो यहाँ पर जब ये नज़र तरबी होगी तो आपके कोई माली नुकसान की तरफ इशारा दे रही है। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया ख़राब हो सकती हैं, आपको इनामी स्कीमों में नुकसान हो सकता है, आपके पैसे गुम हो सकते हैं, आपकी रकम गुम हो सकती है। लिहाजा वो अफराद या खातून खाना या ऐसे अफराद जिनके घर में कोई इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया हैं और वो काबिल मुरम्मत हैं, तो आप ज़रा भी लापरवाही ना करें और उनको पहली फ़ुर्सत में मुरम्मत करवा लें। ये आपको बताया था हमने कि 23 फरवरी के बाद से आपका सैयारा फिर अपना बुर्ज चेंज कर रहा है और ये बुर्ज हौत में जा रहा है, जहाँ पर ये 10 मार्च तक रहेगा। बुर्ज हौत इसके लिए हबूती बुर्ज है। हबूत क्या है? हबूत ये है कि जब आपका सैयारा निचले तरीन दर्जे पर, गर्दिशी के दर्जे पर आ जाता है और यहाँ पर इसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और इस वक्त में ये नेगेटिव एनर्जी देता है। जब ये नेगेटिव एनर्जी देगा तो आपके बने हुए काम बिगाड़ देगा। ऐसे अफराद जिनका कि कोई मुकदमा चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़े का तस्वीर चल रहा है या पंचायती फैसले, तो इस दौरान में आपको कोई अच्छे इशारात नहीं मिल रहे हैं, कोई चीज़ें आपकी फेवर में नहीं जा रही हैं। दुश्मनों का खौफ आप पर रहने का अंदेशा है। आप अपनी आंखें खुली रखें, गिरदोपेश का जायज़ा रखें, तो इंशाल्लाह आप इस आने वाली परेशानी और मुसीबत से बच पाएंगे, वरना मुसीबत आपके सर पर खड़ी हुई है। 28 फरवरी बुध का दिन है। यहाँ पर आपका सैयारा अतारुद शम्स के साथ किरान बना रहा है, यानी कि ये 28 फरवरी आपको मुफ्त की कहीं से दौलत, इज़्ज़त, माल ये रस्ते खोल रहा है। इस दिन में अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई प्लानिंग करेंगे और अच्छी प्लानिंग करेंगे तो आपको इससे फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। और फिर इसके बाद आ जाते हैं 28 फरवरी ही के दिन आपका सैयारा दूसरा एक किरान बना रहा है, वो सैयारा ज़ोहल के साथ है। ये वक्त भी आपके लिए पॉजिटिव साइन दे रहा है। आप अपने वालिदैन से दुआ करवाएं। रूहानी तरक्की के ख्वाहिशमंद अफराद जो हैं, इस दिन से अगर वजीफ़ा शुरू करें कोई भी, तो उनको बहुत जल्द रूहानी तरक्की मिल सकती है। और इस दौरान में जो हमने आपको बताया था कि आपका इसमें इलाही जो वीडियो के स्टार्ट में हमने बताया है, एक ख़ास दुआया अंदाज में, और बताया है कि आप इसको फ़िरोज़े की तस्बीह पर करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको इस वक्त में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। और ये जो नज़र किरान आ रहा है ये आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और फ़ायदा दे रहा है। 29 फरवरी जो कि 4 साल बाद आता है, और ये 29 फरवरी को जुमेरात का दिन है। सैयारा अतारुद सैयारा मुश्तरी के साथ नज़र तस्दीस कायम कर रहा है। यहाँ पर भी ये अच्छे साइन दे रहा है, यानी कि जो आपका हमने बताया था कि हबूती बुर्ज हैं, लेकिन कुछ ऐसे सैयारगान के आपस में नज़रात कायम हो रहे हैं, कुछ ऐसे एंगल कायम हो रहे हैं जिनसे उस नहूसत में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। अब 2 मार्च को दर्जा हबूत पर आपका सैयारा चला जाएगा जो कि 4 और 5 दर्जा पर होगा। यहाँ पर ये जो 2 मार्च है, इस पूरे टेनोर का जो हमने बताया है कि 23 फरवरी से 10 मार्च के दरमियान में, तो ये 2 मार्च सबसे अहम दिन है। अहम दिन इस हवाले से है कि ये नहूसत आपकी इस टाइम में अरूज पर होगी। तो लिहाजा आप 1, 2 और 3 मार्च ये 3 दिन हैं।
अगर कहीं सफ़र का इरादा रखते हैं तो मुलतवी कर दें, और अगर किसी को आप कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो आप ना करें। इसी तरीके के कोई अगर आप साथ काम करना चाह रहे हैं तो फिल वक्त उन्हें होल्ड कर लें, उन्हें रोक दें, और फिर बाद के किसी दिन में वो काम करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। हमने बताया था कि 10 मार्च तक आपका सैयारा यहाँ पर रहेगा। अब 10 मार्च के बाद ये कहाँ जा रहा है? 10 मार्च से और 15 मई तक ये बुर्ज हमल में जाएगा। जब ये बुर्ज हमल में जाएगा तो यहाँ पर ये ताकत लेगा। वो जो पिछला हमने बताया था टाइम कि ये 23 फरवरी से और 10 मार्च तक तो नहस होगा, लेकिन अब ये 10 मार्च के बाद ये साद हो गया है। 10 मार्च से 15 मई तक ये अपनी भरपूर ताकत में होगा। ये खाना फरा में है। यहाँ पर आपको बहुत सारे मामला जो आपके बिगड़ चुके थे वो बेहतरी की तरफ इशारा दे रहे। सबसे पहले तालिब इल्म हज़रात और वो बच्चे जो कि अभी पढ़ रहे हैं अपनी तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, और जब अगर उन्होंने इस पर तवज्जो दी और भरपूर तवज्जो दी तो उनको इसके बेहतरीन रिज़ल्ट आएंगे। और ये वक्त है 10 मार्च से 15 मई के दरमियान का, कि ये वक्त आपकी ज़हनी सलाहियतों को बहुत ज़्यादा उभारेगा, आपकी ज़हानत पे इजाफ़ा करेगा, आपके इल्म अकल के दरवाज़े खोल देगा, आपके पेचीदा मामला जो हैं वो सुलझना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और आप हकीकत पसंदी की तरफ आए, ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आए। अब 2 से 25 अप्रैल के दरमियान 2 से 25 अप्रैल के दरमियान में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा रिज्जत इख्तियार कर रहा है। ख़ास तौर से जैसे हमने बताया था कि 10 से 15 मई के दरमियान तो ये बुर्ज हमल में है, लेकिन यहीं पर ही ये रिज्जत पजीर हो रहा है। रिज्जत पजीर ये गर्दिशी दौर है। इस फराह वाले खाने में यानी ताकत के वक्त में ये 2 से 25 अप्रैल तो ये आपके लिए मोहतात रह कर गुजारने का है। इस दौरान में आप कोई एग्रीमेंट ना करें, कोई सफ़र ना करें, किसी से ज़्यादा बातचीत ना करें, बहस मुबाहिसा ना करें, तलखलावी ना करें, किसी को आप कोई चीज़ भी बग़ैर देखे सिग्नेचर करके ना दें। कोई तहरीरी मुआहदा करें तो उसे 10 बार आप पढ़ लें और फिर उसके बाद उस पर सिग्नेचर करें, और आप देख लें, छान पटक कर लें कि कहीं पर कोई बात आपके ख़िलाफ़ तो नहीं जा रही है। ये जो 2 से 25 अप्रैल है इसी के दरमियान में वक्त आएगा 12 अप्रैल का। 12 अप्रैल को शम्स का किरान है, सैयारा तारुत के साथ इज़्ज़त माल दौलत के दरवाज़े खोलेगा। लेकिन ऐसा वक्त है कि जब आपको कोई भी नुकसान हो सकता है, और 19 अप्रैल का वक्त भी जो कि जुम्मतुल मुबारक है, तारुत का किरान है ज़ोहरा के साथ। कुछ ऐसे अफराद भी हैं कि जिनका मंगनी का यहाँ पर हमें कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं, कोई बात पक्की होने के नज़र आ रहे हैं, और शरीक हयात के साथ कुछ अच्छे वक्त गुजारने की तरफ इशारा दे रहा है। और ये वो वक्त है कि जब आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें खुलती हुई नज़र आ रही हैं। 15 मई से 3 जून के दरमियान में 15 से मई से 3 जून के दरमियान में आपका बुर्ज का हाकिम सैयारा सौर में यानी टॉरस में जा रहा है। अब यहाँ पर ये क्या होता है इसके साथ कि ये नेगेटिव एनर्जी देता है। पहले इसने पॉजिटिव दी थी, अब ये नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। यहाँ पर जब ये नेगेटिव एनर्जी देगा तो आपकी सलाहियतों को कमज़ोर कर देगा। तालिब इल्म अब आप ज़्यादा अगर आपने पहले मेहनत की है तो यहाँ पर कोई झुंझलाहट का शिकार हो जाएंगे। आप यहाँ पर भरपूर तवज्जो दें इस दौरान में, जो कि हमने आपको बताया है कि इस वक्त में अगर आपने भरपूर अपनी ज़हनी सलाहियतों से काम लिया तो आने वाली किसी भी परेशानी और मुसीबत से आप बच पाएंगे। बसूरत दीगर आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ेगा। इस दौरान में ये भी हो सकता है कि कोई नफ्सियाती मर्ज़ भी आपको हो जाए, किसी चीज़ को बार बार आप जहन में दोहराना शुरू कर दें। तो ऐसा हो सकता है कि डिप्रेशन में भी आप चले जाएं, टेंशन आपके ऊपर ज़्यादा आ सकती है, शरीक हयात से मामला आपके बिगड़ सकते हैं। कारोबारी हजरात के लिए ये होगा कि इस दौरान में ज़्यादा मेहनत से उनको मुनाफा कम होगा और कोई नुकसान भी हो सकता है इसी दौरान में, जो कि हमने आपको बताया था कि 15 मई से 3 जून के दौरान में आप मोहतात रहेंगे। इसी दौरान में जब 15 मई से 3 जून का वक्त होगा तो 18 और 19 मई ये दर्जा हजीज़ से गुजरेगा। दर्जा हजीज़ एक नहस तरीन दर्जा होता है जिसमें ये सैयारा अपनी तमाम तर कुव्वतें
مثبت قوتیں منفی قوتوں میں چینج کر دے گا۔ تو یہ 5 دن ہوں گے، یعنی کہ 17، 18، 19، 20، 21 مئی۔ تو یہ وقت آپ کے لیے کچھ اچھا نہیں گزرے گا، یہاں پر آپ کو صدقہ خیرات کی طرف خاص دھیان دینا ہوگا۔ 28 مئی منگل کا دن ہے، اور منگل کے دن عطارد کی تسدیس ہے سیارہ زحل کے ساتھ۔ سیارہ زحل کے ساتھ جب یہاں تسدیس ہوگی تو یہاں پر آپ کے لیے کچھ بہتری لے کر آ رہا ہے، لیکن 3 سے 17 جون آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد اپنے طبعی خانہ میں جا رہا ہے، یعنی کہ جو اس کا اپنا برج ہے، برج جوزا جمنئی میں جا رہا ہے۔ یہاں پر یہ جب جائے گا تو اسے عروج حاصل ہو جاتا ہے۔ اب تعلیم پر توجہ، علم، عقل، دانش، صلاحیتیں اور آپ کی بھرپور جو مخفی قوتیں ہیں تو وہ آپ کی کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ جب یہ سامنے آئیں گی تو آپ کو کئی مسائل سے باہر نکالنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے علم عقل میں اضافہ ہوگا۔ 4 جون کو منگل کا دن ہے، اور عطارد کا قران ہے سیارہ مشتری سے۔ جب یہ سیارہ مشتری سے یہاں پر قران ہو تو ایک اچھا اشارہ دے رہا ہے کہ آپ کو کہیں سے مفت کی دولت مل سکتی ہے، کہیں سے آپ کو اچھی چیزیں آ سکتی ہیں۔ آپ خواتین، آپ قیمتی اشیاء کی خریداری کر سکتے ہیں۔ اس دوران میں زرد، یلو کلر کے کپڑے پہننا خواتین کے لیے، یا فیروزی کلر کا لباس پہننا آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، آپ کو پازیٹیو انرجی دے گا اس ٹائم میں۔ لہٰذا خواتین اس دوران میں اس وقت سے یعنی کہ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 4-5 جون کو 12 جون آپ کا بدھ کا دن ہے، اور عطارد کی تربی ہے سیارہ زحل سے۔ یہ وقت آپ کے لیے نیگیٹو انرجی دے رہا ہے یہاں پر، اور یہ جو نیگیٹو انرجی دے گا تو اس دوران میں آپ کو کہیں نہ کہیں سے خدا نخواستہ کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا دن آ جائے گا، یعنی کہ 14 جون۔ یہ 14 جون جو ہے جمعۃ المبارک ہے، شمس کا عطارد کے ساتھ قران ہے، یہاں پر بھی پازیٹیو انرجی مل رہی ہے آپ کو، اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ آپ کا سیارہ سفر کرتے ہوئے برج سرطان کی طرف آ گئے۔ جب یہ برج سرطان کی طرف آئے گا تو یہ وقت ہوگا 17 جون سے 2 جولائی کے درمیان میں یہ یہاں پر قیام پذیر ہوگا۔ جب یہ یہاں پر قیام پذیر ہوگا تو یہ اس کے لیے خانہ مساوی ہے۔ اگر آپ اچھا کریں گے تو آپ کو اچھا ملے گا، اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے خدا نخواستہ تو اس کے اثرات بھی آپ کو برے ہی ملیں گے۔ اس دوران میں درمیانی نوعیت کے خواب آئیں گے، اور اس دوران میں اگر آپ نے اپنی صحت کی طرف توجہ دی تو آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ اسی دوران میں یعنی 17 جون سے اور 2 جولائی کے درمیان میں اس دوران میں ایسے لوگ جو کہ سانس کی تکلیف میں یا معدے کے امراض میں مبتلا تھے تو ان کی وہ تکلیف بھی بڑھ سکتی ہے۔ اسی دوران میں ایسے افراد جن کے والدین حیات ہیں ان کو والدین کی جانب سے بھی کوئی رنج یا تکلیف پہنچ سکتی ہے، اور خاص طور سے والدہ کا خیال رکھیں، یا پھر آپ اپنے روحانی پیر و مرشد کے پاس جائیں، اپنے روحانی جو بھی رہنما ہیں آپ ان کے پاس جائیں، ان سے خاص طور سے دعا کروائیں تو آپ اس پریشانی سے بچ پائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب آپ بلا وجہ کسی پر اپنی حاکمیت جمانے کی کوشش کریں گے، جب آپ کو احساس برتری ہو جائے گا، جب آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کی قوت ارادی آپ کی اس دوران میں کمزور ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو مضبوط ظاہر کرنے کے لیے مختلف قسم کے حربے آزمائیں گے۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ کو بہت محتاط رہ کر یہ وقت گزارنا ہوگا۔ اور 17 جون جو کہ سوموار کا دن ہے، عطارد کا قران ہے سیارہ زہرہ کے ساتھ، جب یہ قران ہوتا ہے تو یہ آپ کو شریک حیات کے ساتھ وابستہ توقعات کو پوری کرتا ہے، یا ایسے افراد جن کا ابھی تک کہیں پر شادی کے امکانات نہیں ہیں، کہیں پر آپ کی منگنی نہیں ہوئی، کہیں پر ابھی رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہوئے، تو یہ وہ رسے کھول دیتا ہے، یعنی کہ 16، 17، 18 جون آپ کے لیے بند رسے کھولنے کی جانب اشارہ ہے۔ اور 21 جون کو جمعۃ المبارک ہوگا، یہاں پر عطارد کی تسدیس ہے سیارہ مریخ کے ساتھ۔ جب یہ سیارہ مریخ کے ساتھ تسدیس ہوگی تو یہ بھی آپ کو پازیٹیو انرجی دے گی۔ 26 جون بدھ کا دن ہے، اور سیارہ عطارد کی سیارہ زحل کے ساتھ نظر تثلیث ہے، تو یہ بھی پازیٹیو انرجی دے گی۔ گویا کہ 21 سے لے کر اور 26، 27 جون تک آپ کے لیے حالات معاملات بہتری کی طرف ہے، لیکن اب اس کے بعد اگلے مہینے کی طرف آتے ہیں تو جو 2 سے 26 جولائی
آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج اسد میں داخل ہو رہا ہے. یہاں پر جب یہ آئے گا تو عزت، مال، دولت یہ سب کچھ آپ کو دے گا، لیکن آپ زبان درازی سے گریز کریں گے. کسی کے معاملے میں آپ پھڈا میں پڑنے کی کوشش نہ کریں. اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو خاموشی سے دیکھتے رہیں اور وہاں سے گزر جائیں. اور یہ خیال کرنے کا جو وقت ہے وہ 2 سے 26 جولائی کے درمیان میں ہے. تو آپ دوسروں کے معاملات میں نہ پڑیں، پھر ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو بہتر ہوگا آپ کے لیے، ورنہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور 2 جولائی سے 26 جولائی کا یہ خاص وقت ہے. اگلا آ جاتا ہے 8 جولائی، یعنی کہ 2 سے 26 جولائی کے درمیان میں ہی 8 جولائی کا جو وقت ہوگا سوموار کا دن ہوگا. عطارد کی تصدیق ہے مشتری کے ساتھ. یہاں پر بیرون ملک سفر کے لیے آپ کے راستے کھول دیے جائیں گے. وہ افراد جو کہ اب تک کہیں پر بھی اپنی نوکری کے کاغذات، یعنی کہ آپ اپنے کہیں پر سبمٹ کروا رہے تھے اور وہاں سے کوئی اچھا رزلٹ نہیں آ رہا تھا، تو یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ کو اچھے رزلٹ آئیں گے. یا وہ افراد جو کہ بیرون ملک جانا چاہ رہے تھے اور کافی عرصہ سے کوشش کر رہے تھے اور آپ کا تعلق ورگو سے ہے، تو اب آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. ذرا اور کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت میں آپ وہاں سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور آپ جیسا آپ چاہ رہے تھے ویسے ہی معاملات آپ کے بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. 5 سے 29 اگست یہاں پر آپ کو احتیاط کرنا ہوگی، کیونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ سفر کرتا ہوا جب جا رہا ہے تو یہ اب گردشی دور یعنی رجتی دور میں آ گیا. رجت یعنی کہ الٹی چال چلنا شروع ہو گیا. پہلے ہی سیدھا چل رہا تھا، سیدھا چلتے ہوئے آپ کو پازیٹیو انرجی دے رہا تھا، لیکن اب یہ اپنے مدار میں الٹ چلنا شروع ہو گیا. جب یہ الٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو ساری آپ کی چیزوں کو الٹ کر دیتا ہے. جو چیزیں آپ کے پہلے پازیٹیو میں چل رہی تھیں وہ اب نیگیٹو میں چلنا شروع ہو جائیں گی. اور یہ جب نیگیٹو دور جا رہا ہے اور یہ خاص طور سے وقت ہے 5 اگست سے 29 اگست تک، تو آپ کو اس دوران میں کوئی بری خبریں بھی مل سکتی ہیں، کوئی معاملات آپ کے خراب بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کو اس دوران میں احتیاط کرنا ہوگی. اور خاص طور سے 24 اگست آپ کو کچھ نہ کچھ تو سپورٹ کر رہا ہے. اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی ہے، یعنی کہ تھوڑا سا آپ کے پاس وہ وقت بچا. آگے آئندہ پھر 25 اگست ہے تو یہ وقت ختم ہی ہو جائے گا گردشی دور. تو اب یہ 24 اگست سے آپ کو پازیٹیو چیزیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. اور پھر آتے ہیں ہم ستمبر کی جانب. 9 سے 26 ستمبر آپ کے برج کا حاکم سیارہ آپ ہی کے برج میں آ چکا ہے، اور یہ ہے برج سملا میں یعنی ورگو میں. آپ کے برج کا حاکم سیارہ جب اپنے ہی برج میں آ گیا تو ابھی وہ انتہائی طاقتور ہو گیا. اور جب یہ طاقتور ہو گیا تو یہ شرف کے درجے سے بھی یہیں پر ہی گزرے گا. یہ اس کا انتہائی 360 ڈگری ہوتے ہیں، 360 درجے ہوتے ہیں، جن میں کہ یہ آپ کا انتہائی طاقتور وقت اب شروع ہو گیا ہے. جب آپ سب کچھ بہتری کے لیے کرنا چاہیں تو اب آپ کو فائدے ہی فائدے ملیں گے، چونکہ یہ خانہ شرف میں آ گئے. اس دوران میں بیماریوں پر بھی قابو پایا جا سکے گا. اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بہتر کرنے کے لیے بھی آپ کوشش کریں گے تو اس کے رزلٹ بہت اچھے ملیں گے. خواتین پر بھروسہ کر سکتے ہیں، شریک حیات سے وفا مل سکتی ہے. اگر آپ نکاح، شادی یا کچھ بھی ایسی رسم ادا کرنا چاہیں تو یہ وقت آپ کے لیے بہت بہترین ہے، جو کہ 9 سے 26 ستمبر تک ہے، چونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ شرف کی طرف ہے. اور جب یہ شرف کیا ہوتا ہے آپ کے 360 ڈگری میں انتہائی طاقتور ایک درجہ آتا ہے، اور وہ اسی خانہ میں، اور وہ اب انتہائی طاقتور جو درجہ ہے وہ 17 اور 18 ستمبر کو آ رہا ہے. 17 اور 18 ستمبر کو آپ کے برج کے مطابق لوہے شرف عطارد تیار کی جائے گی کہ جب آپ کا برج کا حاکم سیارہ نحس حالت میں ہو، جو کہ اس سال کے آخر میں جائے گا، اور پھر ہم آپ کو آئندہ میں تفصیل بتائیں گے. تو اس وقت اب کی یہ تیار کی ہوئی لوہے شرف عطارد، نگینہ شرف عطارد یا تسبیح شرف عطارد اب آپ کو وہ کام دے گی. تو اس وقت میں یعنی کہ آخر میں جو وقت آئے گا ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائیں گے، تو اس وقت میں وہ کام دے گی. یا جب آپ کا ستارہ بہت زیادہ ڈاؤن پوزیشن میں جا رہا ہو تو اب 17 اور 18 ستمبر کو شرف میں تیار کیا گیا نگینہ، تسبیح یا لو آپ کو کام دے گی. اس دوران میں شرف عطارد کے وقت میں آپ اپنے برج سے متعلق جو ہم نے شروع میں دعا بتائی اور
طریقہ بتایا، اس طریقے کے مطابق اگر یہ 17-18 ستمبر کو آپ ورد کریں گے تو آنے والے کسی بھی پریشانی اور مصیبت اور حادثہ سے بچ پائیں گے۔ 17-18 ستمبر کے بعد آتے ہیں 21 ستمبر کی جانب۔ 21 ستمبر کو ہفتے کا دن ہے اور سیارہ عطارد کی سیارہ مشتری کے ساتھ تربی ہے۔ یہ نیگیٹو انرجی یہاں پر ملے گی، اور یہاں پر جو نیگیٹو انرجی ملے گی تو وہ آپ کو خدا نخواستہ کوئی بھی نقصان دے سکتی ہے۔ اب شرف کا خانہ چھوڑ کر اب سملہ سے اگلے خانے میں آ جاتا ہے آپ کا حاکم سیارہ، اور یہ ہے برج میزان۔ برج میزان میں یہاں پر آ جائے گا تو یہ اوسط درجے کا سعد ہوگا، یعنی کہ یہ کچھ بہتر ہوگا۔ اور یہاں پر یہ سیارہ آ رہا ہے 26 ستمبر سے اور 14 اکتوبر تک اس کا قیام یہاں پر اس برج میں ہوگا۔ جب اس کا قیام یہاں پر ہوگا تو اب یہ 7 قوتیں تو دے گا لیکن بہت کم دے گا۔ شریک حیات کا تعاون بھی رہے گا، محبوب سے وفا بھی ہوگی، رشتہ ازدواج میں منسلک بھی ہوں گے آپ، اور آپ کو طرح طرح کے فائدے بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ 1 اکتوبر کو منگل کا دن ہے، شمس کا قران ہے سیارہ عطارد کے ساتھ، اور جب شمس کا قران سیارہ عطارد کے ساتھ ہو تو یہاں پر بھی آپ کو پازیٹیو انرجی دے رہا ہے۔ 6 اکتوبر کو آپ کو محتاط رہنا ہوگا، اور یہ دن ہوگا اتوار کا، اور سیارہ عطارد سیارہ مریخ کے ساتھ تربی قائم کر رہا ہے۔ 5، 6، 7 اکتوبر کو آپ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں، کوئی سخت الفاظ نہ کہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، کسی سے بحث مباحثہ نہ کریں، کسی کو کوئی رقم نہ دیں، کسی کو کوئی تحریر نہ دیں، کوئی آپ پنچایتی فیصلوں میں نہ پڑیں تو آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، ورنہ آپ بلا وجہ کسی مصیبت اور پریشانی میں خدا نخواستہ پھنس جائیں گے۔ 8 اکتوبر کو منگل کا دن ہوگا، اور یہ جو دن ہے یہاں پر یہ اشارہ دے رہا ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد نظر تثلیث قائم کر رہا ہے سیارہ مشتری کے ساتھ۔ جب یہ یہاں پر نظر تثلیث قائم کرے گا تو اب یہ آپ کو پازیٹیو انرجی دے گا، آپ کو بہت سارے فائدے دیتا جائے گا۔ اور اکتوبر میں ہی آپ کو درجہ اوج اس کا ملے گا۔ 17 اور 18 اکتوبر کو شرف کے بعد دوسری قوت ہے یہ، کیونکہ یہ برج عقرب میں یہاں پر موجود ہوگا، اور یہاں پر جب یہ موجود ہوگا تو آپ کو بہت سارے فائدے ہی فائدہ دے گا۔ اور یہ عقرب میں آ رہا ہے 14 اکتوبر سے 3 نومبر تک اس برج میں ہوگا، اور یہ 7 ترین قوت ہوگی اس کی، اور یہ 7 قوت ہوگی شرف کے بعد دوسری 7 قوت ہوگی، یعنی کہ 3 نومبر تک آپ کے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ لیکن اب اکتوبر تو آپ نے گزار لیا، 3 نومبر تک تو بہتری ہے۔ 3 نومبر کے بعد جب یہ برج قوس میں جائے گا تو یہاں پر آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ آپ کا نومبر بہت سخت گزر سکتا ہے، اس میں خطرات ہیں، سفر میں رکاوٹیں ہیں، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہے، چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے، کوئی قیمتی شے گم ہونے کا اندازہ ہے، یعنی کہ نومبر اور دسمبر آپ کو بہت زیادہ محتاط رہ کر گزارنا ہوگا۔ اور دسمبر کی بھی کے بعد 2025 8 جنوری تک جب یہ برج قوس میں ہوگا یہاں پر تو آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا اس لیے ہوگا کہ اس دوران میں آپ کے 12 نومبر کو سیارہ عطارد کی نظر تربی ہے زحل کے ساتھ، نحس ہے یہ، پھر اس کے بعد 18 نومبر کو نظر مقابلہ ہے مریخ کے ساتھ، یہ نحس ترین ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا سیارہ رجت میں بھی چلا جائے گا، اب پھر یہ نحس ترین ہو جائے گا، اور وہ جو ہم نے بتایا ہے کہ یہاں پر اب آپ کے نظر مقابلہ بھی ہو جائے گی، اور 4 دسمبر کو تو یہ نحس ترین وقت شروع ہو جائے گا کہ جب آپ کا سیارہ نظر تربی سے، نظر مقابلہ سے گزرتا ہوا، رجت سے گزرتا ہوا، اور سال کے آخر 27 دسمبر کو اس کی آخری نحوست ہوگی جو کہ عطارد کی تربیت سیارہ زحل کے ساتھ، اور جمعہ کا دن ہوگا، تو یہاں پر بھی پھر یہ نحس ترین ہو جائے گا۔ جب یہ یہاں پر نحس ترین ہوگا تو اب آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن 8 جنوری 2025 تک آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ نومبر اور دسمبر آپ کا کچھ اچھا نہیں گزرے گا، اور 2024 کا تو اگر آپ نے اس وقت کے بنائے ہوئے جو ہم نے شرف کے ٹائم میں بتایا تھا کہ آپ بنائیں گے لوہے شرف عطارد بنوا لیں گے، نگینہ شرف عطارد بنوا لیں گے، یا تصویر شرف عطارد بنا لیں گے، اور اس شرف کے وقت میں جو کہ ستمبر میں 17 اور 18 ستمبر کو آیا ہے،
تو اب یہ جو نومبر اور دسمبر آپ کے لیے سخت ترین گزرا ہے، تو آپ اس وقت میں ان نحوستوں سے بچ پائیں گے۔ اگر آپ نے روٹین کا کوئی فروزہ پہنا، یعنی کہ اس دوران میں نومبر اور دسمبر میں، تو پہلے کوشش آپ یہ کریں کہ آپ نیا نگینہ نہ پہنیں، یعنی کہ آپ فروزہ نہ پہنیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر آپ نے اس دوران میں پہن لیا جب آپ کا سیارہ گردش میں ہے، تو اب یہ سیارہ آپ کو بھی گردش میں لے جائے گا اور آپ کو کوئی فائدے نہیں دے گا، بلکہ آپ نے تو وہ نگینہ پہنا اپنے فائدے کے لیے، لیکن اب وہ الٹا نقصان دینا شروع ہو گیا۔ یہی وہ وقت ہوتے ہیں جب لوگ کہتے ہیں کہ نگینہ اس کو راس آ گیا اور یہ راس نہیں آیا۔ اس کے پیچھے کیا عمل دخل ہوتا ہے اور قدرت کا کیا نظام ہوتا ہے کہ جو نگینہ آپ پہن رہے ہیں، اگر پہننے کے وقت میں اس سے متعلق جو سیارہ جو اس کی انرجی اپنے اندر لے رہا ہے، نگینہ جس سیارے کی انرجی لے رہا ہے، اگر وہ سیارہ نگینہ پہنتے ہوئے گردش میں ہوا اور آپ نے اس گردشی دور میں وہ نگینہ پہن لیا، وہ آپ کو بھی گردش میں لے جائے گا۔ اور اگر آپ نے اس کے شرف کے وقت میں، سات قوت میں، پوزیٹیو انرجی کے وقت میں وہ نگینہ پہنا یا وہ تسبیح پہنی یا وہ لوح پہنی، اب آپ کو وہ گردشی دور سے بھی بچائے گا اللہ کی قدرت سے، اور اب آپ کے لیے وہ مبارک ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں کہ یہ نگینہ اس کو راس آیا یا یہ راس نہیں آیا، اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور نظام قدرت ہے کہ اس سیارے کی انرجی کو دیکھا جاتا ہے۔ جب وہ نیگیٹو انرجی دے رہا ہے، اب اس سے متعلق نگینہ پہنیں گے، وہ آپ کو نیگیٹو میں لے جائے گا۔ پازیٹیو انرجی دے رہا ہے تو آپ کو پازیٹیو میں لے جائے گا، جیسے کہ سورج اور چاند گرہن ہوتا ہے۔ اب اس دوران میں تو اگر کوئی شخص سورج سے متعلق نگینہ جیسے کہ ہیرا ہے وہ اگر پہنے گا تو ظاہر سی بات ہے گرہن لگا ہوا ہے، وہ اس کو گرہن یافتہ کر دے گا، اس کے نصیب کو گرہن یافتہ کر دے گا۔ اور ایسے ہی چاند گرہن کے وقت میں اگر وہ کوئی نگینہ پہنے گا، ہجر القمر پہنے گا، اوپل پہنے گا، موتی پہنے گا، جو کہ اس کی شعاؤں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ چاند گرہن کے وقت میں بھی وہ اسے بھی گرہن یافتہ کر دے گا۔ ایسے ہی 5 سیارے دوسرے ہیں، اب یہ بھی تو گرہن یافتہ ہوتے ہیں، وبال یافتہ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں عام لوگوں کو نہیں معلوم، تو میں نے آپ کو فرداً اسی ویڈیو میں کم سے کم آپ کے سیارے سے متعلق، سیارہ تاروں سے متعلق کہ کب وہ نیگیٹو کب وہ پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، تو میں نے آپ کو ویڈیو بھی بتا دیے، صدقات بھی بتا دیے ہیں۔ اور صدقہ ایک بار پھر آپ سن لیں کہ آپ کا صدقہ جو بنے گا بدھ کے دن بنے گا، اور دن کو 1:30 سے 2 بجے کے درمیان میں آپ کا صدقہ ہوتا ہے۔ مکس اناج ہوتا ہے جو کہ عام طور پر کریانے اسٹور سے مل جاتا ہے، وہ آپ نے مکس اناج 1 کلو لے لیں، 1.25 کلو لے لیں، اپنے ہاتھ سے اسے مکس کریں، بدھ کے دن 1:30 سے 2 بجے آپ اچھال کر پرندوں کے لیے پھینک دیں۔ اور یہ وہ لوگ بھی صدقہ کر سکتے ہیں جو کہ اولاد کے خواہش مند ہیں اور اولاد نذیرہ کے خواہش مند ہیں، تو وہ بھی بدھ کے دن یہ صدقہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس خواہش کو بھی پورا کرے گا۔ یہ تھا 2024 میں ویرگو والوں کے لیے، برج سملہ کے لیے کہ یہ سال کیسا رہے گا۔ تو انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے کسی دوسری ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنجولہ، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو، سحر اور حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔